اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج ہم مسجد اقصی کی تعمیر اور واقعات کے بارے میں بیان کریں گے۔ مسجد اقصی اسلام کی تین مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے جس کی طرف سفر کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ مسجد اقصی اپنے آپ میں ایک مکمل تعمیر اور تاریخ رکھتی ہے جس کا تعلق قوموں کے عروج و زوال اور پیغمبروں کے مبعوث ہونے سے ہے۔ مسجد اقصی ہم مسلمانوں کے لیے قبلہ اول کی حیثیت رکھتا ہے جس کی طرف رخ کر کے نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے تقریباً 1.5 سالوں تک نماز ادا کی اور یوں لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں بلکہ یہ دین ابراہیمی ہی ہے۔ اسی کی ایک شکل ہے جو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو پھر سے زندہ کرنے اور اصل توریت و انجیل کے پیغام پر عمل پیرا ہے۔ واقعی معراج اس بات کی دلیل تھی کہ القدس سے اسلام کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ لہذا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام انبیاء کرام کی امامت کروانا ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ غرض یہ ہے کہ یروشلم اسلام و عیسائیت یہودیت تینوں مذاہب کے نزدیک مقدس ترین مقام ہے۔ یہ علاقہ پیغمبروں کا مسکن رہا ہے جہاں بے شمار نبی مبعوث کیے گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرزمین قدس کے متعلق سورہ اعراف میں فرمایا، اور ہم نے اس قوم کو کہ جس کو کمزور بنایا گیا تھا اس سرزمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنایا کہ جس سرزمین میں ہم نے برکت رکھی۔ اور اسی طرح سورہ اسراء میں فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھ دی ہے۔ ان آیات میں جس ببرکت سرزمین کا ذکر ہے وہ بیت المقدس ہے۔ پیارے دوستو، اس کے گرد دو نواح کے علاقے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں حضور اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کی فضیلت بیان کی ہے۔ لہذا حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اس روح زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ اور آپ نے فرمایا، مسجد حرم۔ انہوں نے پھر پوچھا، اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ نے فرمایا، مسجد اقصی۔ حضرت ابو ذر نے کہا، ان دونوں مسجدوں کی تعمیر کے درمیان کل کتنا وقفہ تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، 40 سال۔ علماء اور مفسرین کی ایک جماعت کے نزدیک مسجد اقصی کا سب سے پہلے خود حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی اور بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے دوبارہ تعمیر کروایا۔ روایتوں کے مطابق اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خصوصی طور سے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ مسجد حرم اور مسجد اقصی کی تعمیر کریں۔ ابن حشام نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے، جب بنی اسرائیل فلسطین میں مضبوط ہوئے اور انہوں کی ریاست قائم ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی دوبارہ بنیاد رکھی، اور پھر آپ کے جانشین اور فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی مکمل تعمیر فرمائی۔ غرض یہ کہ احادیث اور تاریخی روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس کو کئی مرحلوں اور ادوار میں بار بار تعمیر کیا گیا۔ نیز اس کی تجدید کئی پیغمبروں نے کیا۔ مسجد اقصی کی مکمل تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی، جس کی تائید نہ صرف اسلامی بلکہ اسرائیلی روایتوں سے بھی ملتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے جلیل و قدر پیغمبر تھے جن کی سلطنت مشرق سے مغرب تک تھی، اور انسانوں کے ساتھ ساتھ چرند اور پرند، جانور اور حیوانات اور جنات پر بھی ان کی حکومت تھی۔ جنات آپ کے تابع اور فرما بردار تھے۔ اللہ نے جنات کو آپ کے تابع کر دیا تھا جو حکومتی اموار میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکم کی تعمیل کیا کرتے اور بڑے بڑے کام سر انجام دیتے۔ لہٰذا مسجد اقصی تعمیری کام میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو بھی لگایا تھا۔ اس مسجد کی تعمیر آپ کے بادشاہ بننے کے بعد ہی شروع ہو گئی اور تقریباً 40 سالوں میں مسجد کی تعمیر مکمل
کی گئی تعمیری مقامات پہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیشے کا ایک حجرہ بنایا تھا جس کے اندر آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے عصا کے سہارے کھڑے رہتے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ یہ عبادت کافی طویل ہوتی تھی۔ آپ کئی دن یا ماہ ایسے ہی کھڑے رہتے اور جنات اپنے کاموں میں مشغول رہا کرتے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ علم ہوا کہ جلدی ہی آپ کی وفات ہونے والی ہے تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ ایسا معجزہ صادر ہو جائے کہ ان جنوں کو آپ کی وفات کا علم ہی نہ ہو اور وہ اسی طرح اپنے کاموں میں مصروف رہ کر مسجد کی تعمیر مکمل کر دیں۔ لہٰذا اسی حجرے کے اندر جب عبادت میں مصروف تھے تو آپ کی روح قبض کر لی گئی، لیکن اس عصا کے سہارے آپ علیہ السلام کے جسم مبارکہ ویسے ہی کھڑی رہی اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ عبادت میں مشغول ہیں۔ دراصل پیغمبروں کی جسم میں مبارکہ کبھی سڑتی نہیں، نہ زمین کی مٹی انہیں کھا سکتی ہے۔ اس روح زمین پر جتنے بھی نبی بھیجے گئے آج بھی ان کے جسم قبروں میں صحیح و سلامت موجود ہیں اور غیبی طور سے انہیں رزق ملتا رہتا ہے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام وفات کے کئی سالوں بعد تک ایسے ہی اس مقام پر عصے کے سہارے کھڑے رہے۔ آخر کار جب اس عصے کو دیمک کھانے لگی اور وہ لاٹھی کمزور ہو گئی تو آپ کے مبارک جسم زمین کی طرف جھکنے لگے اور تب جناتوں کو یہ علم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ اس واقعے کو اللہ نے سورہ سبا میں یوں بیان فرمایا، پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت کا علم نہ ہوا مگر زمین کی دیمک ان کے عصا کھاتی رہی، اور جب سلیمان زمین پر آئے تو جنوں پر وہ حقیقت کھل گئی۔ اگر وہ غیب جانتے تو اس ہواری کی عذاب میں نہ ہوتے۔ پیارے دوستو، جیسے کہ آج آپ جان سکتے ہیں کہ فلسطین مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل کر اسرائیل کے قبضے میں جا چکا ہے۔ آپ نہیں جانتے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مہینے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، جو ہمارا پہلے بیت المقدس، جو ہمارا پہلا قبلہ اول بھی ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس گئے اور ایک مرتبہ بیت المقدس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے آئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس گئے تو وہاں سے واپس آئے تو کچھ یہودی یا کفار نے آپ سے پوچھا کہ بیت المقدس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں، طرح طرح کے سوالات پوچھنے لگے۔ اے لوگو، اللہ کی عزت کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ پوری بیت المقدس وہاں سے اٹھا کر میرے سامنے لے آئے اور مجھ سے کافر یہودی سوال پوچھتے رہے اور میں ان کے سوالوں کا جواب دیتا رہا۔